بیت اے شباب فصل گل یہ چل گئی کیسی ہوا کٹ رہا ہے لہلہاتا بوستان اہل بیت کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت ہو گئی تحقیق عید دید آب تیغ سے اپنے روزے کھولتے ہیں صائمان اہل بیت خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبانیں اہل بیت خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبانیں اہل بیت خاک پر عباس و عثمان علم بردار ہیں بے کسی اب کون اٹھائے گا نشان اہل بیت تیری قدرت جانور تک آب سے سیراب ہوں تیری قدرت جانور تک آب سے سیراب ہوں پیاس کی شدت میں تڑپے بے زبان اہل بیت پیاس کی شدت میں تڑپے بے زبان اہل بیت قافلہ سالار منزل کو چلے ہیں سونپ کر وارث بے وارثاں کو کاروان اہل بیت فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت وقت رخصت کہہ رہا ہے خاک میں ملتا سہاگ لو سلام آخری اے بیوگانے اہل بیت کس مزے کی لذتیں ہیں آب تیغ یار میں کس مزے کی لذتیں ہیں آب تیغ یار میں خاک و خون میں لوٹتے ہیں تشنگان اہل بیت خاک و خون میں لوٹتے ہیں تشنگان اہل بیت
کوئی کیوں پوچھے کسی کو کیا غرض ہے بے کسی، آج کیسا ہے مریض نیم جانے اہل بیت، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، باغ جنت چھوڑ کر آئے ہیں محبوب خدا، اے زہ قسمت تمہاری کشتگان اہل بیت، سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت، اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت، حور بے پردہ نکل آئی ہیں سر کھولے ہوئے، آج کیسا حشر ہے یا رب میاں اہل بیت، دولت دیدار پائی پاک جانے بیچ کر، دولت دیدار پائی پاک جانے بیچ کر، کربلا میں خوب ہی چمکی دکانیں اہل بیت، کربلا میں خوب ہی چمکی دکانیں اہل بیت، زخم کھانے کو تو آبے تیغ پینے کو دیا، خوب دعوت کی بلا کر دشمنان اہل بیت، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت،
تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ حسین منی وأنا من الحسین، حسین ابن علی، حسین ابن علی، حسین ابن علی، حسین ابن علی۔ کیا کیا بیان کروں میں، کیا کیا حسین سے، کیا کیا بیان کروں میں، کیا کیا حسین سے۔ روشن ہے دین حق کا ستارہ حسین سے، کیا کیا بیان کروں میں، کیا کیا حسین سے۔ حسین ابن علی، حسین ابن علی۔ ایمان کی تو بات یہی ہے میرے عزیز، ایمان کی تو بات یہی ہے میرے عزیز۔ ایمان اپنا ہے تر و تازہ حسین سے، ایمان اپنا ہے تر و تازہ حسین سے۔ کیا کیا بیان کروں میں، کیا کیا حسین سے۔ حسین ابن علی، حسین ابن علی۔ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کس کو ملی ہے ایسی تعلق کی وسعتیں، کس کو ملی ہے ایسی تعلق کی وسعتیں۔ نانا سے ہے حسین تو نانا حسین سے، نانا سے ہے حسین تو نانا حسین سے۔ کیا کیا بیان کروں میں، کیا کیا حسین سے۔ حسین ابن علی، حسین ابن علی۔ سر دے کے سر بلندیاں ملتی ہے دہر میں، سر دے کے سر بلندیاں ملتی ہے دہر میں۔ یہ درس بھی زمانے نے پایا حسین سے، یہ درس بھی زمانے نے پایا حسین سے۔ کیا کیا بیان کروں میں، کیا کیا حسین سے۔ حسین ابن علی، حسین ابن علی۔ ایسا نبھایا دنیا کو حیران کر دیا، ایسا نبھایا دنیا کو حیران کر دیا۔ سرکار نے لیا تھا جو وعدہ
سے سرکار نے لیا تھا جو وعدہ حسین سے، کیا کیا بیان کروں میں، کیا کیا حسین سے، حسین ابن علی، حسین ابن علی، مولا علی کے لال ہے، مولا علی کے لال، مولا علی کے لال ہے، مولا علی کے لال، جو مانگو گے وہ پاؤ گے مولا حسین سے، جو مانگو گے وہ پاؤ گے مولا حسین سے، کیا کیا بیان کروں میں، کیا کیا حسین سے، حسین ابن علی، حسین ابن علی، الحسن والحسین ہما ریحانی من الدنیا، ارفق زبان حال سے کہتا ہے ایک جہاں، ارفق زبان حال سے کہتا ہے ایک جہاں، نکھرا ہے دین اور زیادہ حسین سے، نکھرا ہے دین اور زیادہ حسین سے، کیا کیا بیان کروں میں، کیا کیا حسین سے، حسین ابن علی، حسین ابن علی، حسین ابن علی، حسین ابن علی، میرا حسین بادشاہ، میرا حسین، میرا حسین انمول ہے جہاں میں شہادت حسین کی، مفروض ہو گئی ہے یہ امت حسین کی، مفروض ہو گئی ہے یہ امت حسین کی، دن رات جگمگاتی ہے طلعت حسین کی، دن رات جگمگاتی ہے طلعت حسین کی، سرکار کو پسند ہے صورت حسین کی، سرکار کو پسند ہے صورت حسین کی، ایسا ہوا ہے آیت تطہیر کا اثر،
ایسا ہوا ہے آیت تطہیر کا اثر، ہر میل سے جدا ہے نظافت حسین کی، ہر میل سے جدا ہے نظافت حسین کی۔ زور یزید نام کو باقی نہیں رہا، زور یزید نام کو باقی نہیں رہا، قائم ہے سب دلوں پہ حکومت حسین کی، قائم ہے سب دلوں پہ حکومت حسین کی۔ قرآن پڑھتے پڑھتے ہوئے واصل خدا، قرآن پڑھتے پڑھتے ہوئے واصل خدا، کربل میں گونجتی ہے تلاوت حسین کی، کربل میں گونجتی ہے تلاوت حسین کی۔ کچھ نہ بگاڑ پائیں گے برہان کا عدو، کچھ نہ بگاڑ پائیں گے برہان کا عدو، حاصل اسے ہوئی ہے حمایت حسین کی، حاصل اسے ہوئی ہے حمایت حسین کی۔ انمول ہے جہاں میں شہادت حسین کی، مقروض ہو گئی ہے یہ امت حسین کی۔ آپ کی نسبت اے نانا اے حسین ہے بڑی دولت اے نانا اے حسین، دور کر فرقت اے نانا اے حسین، اپنی دے قربت اے نانا اے حسین، آپ کی نسبت اے نانا اے حسین ہے بڑی دولت اے نانا اے حسین، یا نبی میرے آقا یا نبی، میرے آقا یا نبی، میرے آقا یا نبی، غم تمہارا چین لینے کی نہ دے، دے دو یہ راحت اے نانا اے حسین، اب مدینے میں بلا کر دور کر یہ غم فرقت اے نانا اے حسین، آپ کی نسبت اے نانا اے حسین ہے بڑی دولت اے نانا اے حسین، دور کر فرقت اے نانا اے حسین، اپنی دے قربت اے نانا اے حسین، میں مدینے کا مسافر اب بنوں، کیجئے رحمت
اے نانا حسین، چل مدینہ کی بشارت دیجئے، کیجئے رحمت اے نانا حسین، آپ کی نسبت اے نانا حسین، ہے بڑی دولت اے نانا حسین، آپ کی نسبت اے نانا حسین، ہے بڑی دولت اے نانا حسین، آپ کی نسبت اے نانا حسین، ہے بڑی دولت اے نانا حسین، اپنا غم اور چشم نم دے دیجئے، کیجئے رحمت اے نانا حسین، عشق میں آہ برو روتا رہوں، کیجئے رحمت اے نانا حسین، آپ کی نسبت اے نانا حسین، ہے بڑی دولت اے نانا حسین، دور کر فرقت اے نانا حسین، اپنی دے قربت اے نانا حسین، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق، خذ یدی ساحل لنا اشکالنا، اپنے جلبوں سے عطا فرمائیے نزع میں راحت اے نانا حسین، تو بقیے پاک میں 2 گز زمین، تم پہ تربت اے نانا حسین، آپ کی نسبت اے نانا حسین، ہے بڑی دولت اے نانا حسین، دور کر فرقت اے نانا حسین، اپنی دے قربت اے نانا حسین، دعوت اسلامی والوں پر صدا کیجئے رحمت اے نانا حسین، ہر ولی کا واسطہ عطار پر کیجئے رحمت اے نانا حسین، آپ کی نسبت اے نانا حسین، ہے بڑی دولت اے نانا حسین، دور کر فرقت اے نانا حسین، اپنی دے قربت اے نانا حسین، آپ کی نسبت اے نانا حسین، ہے بڑی دولت اے نانا حسین، کربلا والے، کربلا والے، کربلا والے، کربلا والے، دین پہ قربان ہو گئے، کربلا والے، کربلا والے، سر وہ ہے جو کٹے اسلام کی خدمت کے لیے، سر وہ ہے جو کٹے اسلام کی خدمت کے لیے، آبرو وہ جگ میں، آبرو وہ جگ میں دین کی عظمت کے لیے، دین پہ قربان ہو گئے، کربلا والے، کربلا والے، کیوں جھکے سامنے ادنا کے وہ ذات اعلیٰ، کیوں جھکے سامنے ادنا کے وہ ذات اعلیٰ، کیوں جھکے سامنے ادنا کے وہ ذات اعلیٰ، جس کا ہر نقش قدم، جس کا ہر نقش قدم قبلہ ہو امت کے لیے، دین پہ قربان ہو گئے، کربلا والے، کربلا والے، جو کہ آغوش پیمبر میں پھلا پھولا تھا،
جو کہ آغوش پیمبر میں پھلا پھولا تھا، جو کہ آغوش پیمبر میں پھلا پھولا تھا، کربلا میں وہ کٹا، کربلا میں وہ کٹا دین کی حفاظت کے لیے، دین پہ قربان ہو گئے کربلا والے، مولا گل گل رحمت زہرا سبتین اس کی کلیاں پھول، صدیق و فاروق و عثمان، حیدر ہر ایک اس کی شاخ، باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت، ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، ظاہر ہے شان اہل بیت۔ ایک ایسا سفر جو صرف فاصلے کا نہیں، قربانی، صبر اور وفا کا ہے۔ شہنشاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں پروان چڑھنے والے میدان کربلا میں حق کی آواز بنے۔ یہ صرف تاریخ نہیں، یہ پیغام ہے قیامت تک کے لیے، ایمان کی پختگی کا، دین اسلام کی سربلندی کا اور حق کا ساتھ دینے کا۔ آئیں امام حسین رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کا عہد کریں۔ دیکھیے پروگرام مدینے سے کربلا تک حاجی شاہد اتاری کے ساتھ، جس میں آپ جان سکیں گے سفر کربلا اور اس میں پیش آنے والے واقعات، انشاءاللہ 11 محرم شریف تک رات 7:35 پر براہ راست مدنی چینل پر۔ فیضان محرم شریف اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم ہے، جسے اس کی حرمت کی وجہ سے محرم کا نام دیا گیا ہے۔ بعض روایات میں اسے شہر اللہ یعنی اللہ پاک کا مہینہ بھی کہا گیا ہے۔ اللہ پاک کی کرم نوازی ہے کہ اسلامی سال کا آغاز محرم شریف کے بابرکت مہینے سے ہوا، جس میں اجر و ثواب اور خیر و برکت کے کئی مواقع موجود ہیں۔ بندہ مومن سال کی ابتدا ہی سے اپنے رب کے قریب ہو جائے اور توبہ کرے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور نیکیوں کا اثر بندے پر سال کے اختتام تک رہے گا، حتیٰ کہ سال کا آخری مہینہ ذوالحجہ شریف بھی عبادت میں بسر کرنے کا ذہن بنے گا۔ محرم شریف کے فضائل۔ محرم شریف کے کئی فضائل احادیث مبارکہ میں آئے ہیں، جیسا کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ پاک کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ اس مبارک مہینے کا پہلا عشرہ پچھلی شریعتوں سے لے کر ہماری شریعت تک نہایت بابرکت رہا ہے، جس کے بارے میں حضرت ابو عثمان نہدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان 3 عشروں کی تعظیم کیا کرتے تھے،
1. رمضان المبارک کا آخری عشرہ، 2. ذوالحجہ شریف کا پہلا عشرہ، 3. محرم شریف کا پہلا عشرہ۔ یوم عاشورہ اس مہینے کی 10 تاریخ، جسے یوم عاشورہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اس دن سے منسوب انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ایسے واقعات ہیں جو اس مہینے کی تاریخی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں، جیسا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی گئی اور فرعون اور اس کے پیروکار اس میں ہلاک ہوئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے اسی دن نجات ملی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی قبولیت توبہ کا دن بھی عاشورہ ہے۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکالے گئے۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور اسی دن آپ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ یوم عاشورہ کو ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا ہوئی اور اسی دن تاریخ اسلام کا عظیم واقعہ کربلا پیش آیا۔ واقعہ کربلا محرم شریف کا مہینہ ہر سال ہمیں شہداء کربلا، بالخصوص سید الشہداء امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی یاد دلاتا ہے۔ 10 محرم شریف 61 ہجری کو تاریخ اسلام میں حق و باطل کے درمیان ایک عظیم مارکہ پیش آیا، جسے واقعہ کربلا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس مارکے میں شہداء کربلا رضی اللہ عنہم کے استقامت بھرے انداز نے تمام اہل حق کو باطل کے سامنے ڈٹ جانے اور ضرورت پڑنے پر دین اسلام کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرنے کا عظیم الشان سبق دیا۔ قرآن 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 آسان درس قرآن۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حتی اذا جاء امرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه الا قليل۔ حتیٰ کہ جب ہمارا فائنل حکم آ گیا اور تندور پانی سے ابل پڑا تو ہم نے کہا کہ اے نوح، ہر جاندار کا ایک ایک جوڑا، یعنی اس کا جو مادہ اور نر ہے، ایک ایک جوڑا جو ہے اسے اپنے ساتھ کشتی میں سوار کر لو اور ساتھ میں اپنے گھر والوں کا۔ تو نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، حام، سام، یافس، اور ان کی 3 بیویاں، یعنی کہ 3 بیٹے اور 3 بہویں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان سب کو شامل کر لیا۔ آپ کی جو بیوی تھی وہ کافرہ تھی، وہ سوار نہیں ہوئی، اور ایک بیٹا تھا اس نے بھی انکار کر دیا، اس نے بھی کہا کہ میں سوار نہیں ہوں گا، اس کا آگے بیان آ رہا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ اور ہر جاندار کے ایک ایک جوڑے کے ساتھ آپ اس میں سوار ہو گئے، اور آپ نے لوگوں سے فرمایا، سب سے کہا ارکبوا فیہا، اے لوگو اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، اللہ کے نام سے اس کشتی کا چلنا ہے اور اس کا ٹھہرنا ہے، بے شک میرا رب بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اب اس کے بعد اب ہوا یہ کہ اب ایک طرف تو زمین سے پانی ابلنا شروع ہوا، دوسرا بارش شروع ہو گئی، اور بارش اس قدر شدید کہ انتہا درجے کا شدید طوفان۔ تو اب وہ جو طوفان آیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، کہ پہاڑوں جیسی موجیں تھی پانی کی، پہاڑوں جیسی، اور اس میں وہ کشتی تیر رہی تھی۔ تو اب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے یہاں پر جو مکالمہ شروع ہوتا ہے وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، جو کافر بیٹا تھا، بیسیکلی منافق تھا، یعنی حقیقت میں اندر سے کافر تھا، ظاہر سے جو ہے وہ مانتا بھی تھا، تو اور وہ کنارے پر تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اسے پکارا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ بیٹے نے کیا کہا؟ اس نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ جتنی مرضی بارش ہے میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ پہاڑوں کے برابر تو نہیں نا طوفان آ جائے گا، اتنے بلند و بالا پہاڑ، میں کسی پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا۔ سآوی، میں پناہ لوں گا کسی پہاڑ کی طرف،
جو پہاڑ مجھے بچائے گا پانی سے؟ تو نوح علیہ السلام نے جواب دیا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں، وہ بچے گا جس پہ اللہ کا رحم ہوگا، اور وہ اہل ایمان ہے۔ بس اتنی باتیں ہوئیں، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، تو نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے درمیان ایک موج حائل ہوئی، یعنی ایک زور کی موج آئی، اور وہ جو نوح علیہ السلام کا کافر بیٹا تھا اس کو غرق کر دیا اس نے۔ تو اب یہ سارا سلسلہ چلتا رہا، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ اے نوح میں تیرے گھر والوں کو بچاؤں گا۔ تو نوح علیہ السلام نے عرض کی ربی، اے میرے رب، ان ابنی من اہلی، یہ میرا بیٹا بھی تو میرے گھر والوں میں سے تھا، اور تو نے وعدہ کیا تھا کہ اے نوح تیرے گھر والوں کو بچاؤں گا، تو یہ میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے تھا۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ، اور تیرا وعدہ سچا ہے، تو نے وعدہ کیا تھا، تیرا وعدہ بھی سچا ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ بھی تھا کہ خدا کا فیصلہ ہے، اس کو ڈبو دیا، تو ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو سارے حاکموں سے بڑا حاکم ہے، تیرا وعدہ سچا اور تو سارے حاکموں سے بڑا حاکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال یا نوح، اللہ نے فرمایا اے نوح انہو لیس من اہلک، یہ تمہارا بیٹا تمہارے حقیقت میں گھر والوں میں سے تھا ہی نہیں، کیونکہ گھر والوں سے مراد تھے مومن گھر والے، یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہر گھر والے کو، مراد تھا جو مومن گھر والے۔ انہو عمل غیر صالح، تمہارے اس بیٹے کے عمل نیک نہیں تھے، اس کے عمل نیک نہیں تھے، تو لہذا یہ تمہارے اس والے اہل میں شامل ہی نہیں تھا جن کے بچانے کا میں نے وعدہ کیا تھا۔ تو یوں پھر حضرت نوح علیہ السلام خاموش ہو۔ اب اللہ تعالیٰ اس واقعے کے بارے میں فرماتا ہے تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، کہ اے حبیب علیہ السلام یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں۔ یعنی اب نوح علیہ السلام کا واقعہ کب ہوا تھا کوئی پتہ نہیں ہے اس کا، تو اس زمانے کے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو بیان کیا، تو یہ غیب کی باتیں ہیں، یہ غیب کی باتیں ہیں۔ یہاں اگر کوئی بیٹھا ہوا کوئی شخص یہ بتا دے کہ جناب فلاں، کسی کو بھی مخاطب کر کے اگر یہ کہہ دے کہ بھئی آپ کے جو 25ویں دادا تھے میں ان کے سارے حالات آپ کو بتاتا ہوں، تو بھئی وہ 25ویں دادا کے حالات تو کہیں نہیں لکھے ہوئے۔ اب اگر کوئی شخص بتا دیتا ہے تو یہ غیب کا علم ہے اس کا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام کے یہ واقعات، اور وہ بھی اتنی ڈیٹیل کے ساتھ یہ جو بیان کیے، تو اب یہ ہزاروں سال پہلے کے، اور نبی پاک علیہ السلام نے زندگی میں کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتابوں سے اس لیے دور رکھا تاکہ آپ کو ڈائریکٹ وحی کے ذریعے علم عطا فرمائے، اور کافر یہ نہ کہہ سکے کہ نبی جو باتیں بتاتے ہیں یہ تو کتابیں پڑھتے تھے تو کتابوں میں سے بیان کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو کتابیں پڑھنے سے ہمیشہ دور رکھا، تاکہ جب آپ خبر دیں تو پتہ چلے کہ یہ آپ کی خبر جب کوئی ظاہری سورس نہیں ہے تو پھر اس کا سورس خدا کی وحی ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو اے حبیب ہم تمہیں بھیجتے ہیں، تمہاری طرف وحی کرتے ہیں۔ اور یہی نبی پاک علیہ السلام کے علم غیب کی بھی دلیل ہے کہ غیب کی خبریں آپ دے رہے ہیں تو غیب کا علم ہے، تبھی اس کی خبریں دے رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہود کو بھیجا۔ اچھا، ہود علیہ السلام نے بھی ان کو پہلے وہی ایمان کی، تقوی کی دعوت دی۔ اب ایک ان کا جو یہاں پر فرمان ہے جو بطور خاص ہمارے لیے ایک قابل عمل ہے، وہ کیا ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوۃ الی قوتکم، اے میری قوم تم اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کیا کرو، استغفار کیا کرو، پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ تم پر بادل بھیجے گا زوردار بارش برسانے والے،
اور تمہاری قوت میں مزید قوت کا اضافہ فرما دے گا۔ اب یہ جو فضیلت ہے کس چیز کی ہے؟ توبہ استغفار کی۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، جو بھی اس کے مختلف جملے ہوتے ہیں، تو استغفار اور توبہ جو ہے یہ جو پھلوں کی کمی ہے، جو قحط سالی ہوتی ہے، بارشیں نہیں ہوتی، تو یہ اس کے مقابلے میں بڑا عمدہ وظیفہ ہے کہ جب بارشیں نہیں ہو رہی، جب رزق کی کمی ہے، جب مالی اور معاشی پریشانی ہے، تو کثرت سے استغفار پڑھنا شروع کر دیں۔ کثرت سے استغفار پڑھیں، اللہ تعالیٰ مال اور قوت دونوں میں اضافہ فرما دے۔ تو جہاں مالی کمزوری کا احساس ہو، معاشی تنگی کا احساس ہو، استغفار کی کثرت کر دیں، اور جہاں پر ضعف اور قوت خواہ کسی کے مقابلے میں یا اپنی ذات کے اعتبار سے جہاں محسوس ہو تو استغفار شروع کر دیں۔ جیسے نا بدن کھڑا نہیں ہو رہا، ٹوٹ رہا ہے، کمزور ہے، نڈھال ہے، استغفار کی کثرت شروع کر دیں، آپ کو اپنے بدن کی فیلنگ جو ہے وہ اچھی ہونا شروع ہو جائے گی، بدن کے اندر قوت آنا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے جو ہم بآسانی اپنا سکتے ہیں۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، لیکن قوم کا آگے سے جواب یہی تھا، انہوں نے کہا نہیں ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، ہم تو یہ سمجھتے ہیں، یعنی ہم تو نہیں کہتے مگر یہ کہ اے ہود، تم جو اس طرح کی باتیں کرتے ہو نا کہ مردے زندہ ہوں گے، قیامت میں جمع ہوں گے اور پھر ان کا حساب ہوگا، یہ جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہو جو ہماری سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں، تو لگتا ہے کہ وہ ہمارے خداؤں کی جو تم نے مذمت بیان کی تھی، تو ان خداؤں میں سے کسی نے تمہیں کسی تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے، یعنی تمہارے دماغ پہ اثر کر دیا ہے۔ تو یہ ان کافروں کا کہنا تھا۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ جو مرضی کہتے رہو، انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون، میں خدا کو بھی گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ ہو جاؤ کہ میں تمہارے شرک سے بری ہوں، جو تو اللہ کے علاوہ تم شرک کرتے ہو۔ اور پھر حضرت ہود علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونَ، تم سارے مل کر میرے خلاف کو سازش کرو، پھر مجھے کوئی مہلت نہ دینا۔ تو سب مل کر بھی اگر مجھے نقصان پہنچانا چاہو گے تو میرا آگے سے جواب یہ ہے کہ انی توکلت علی اللہ، میں نے اللہ پر توکل کیا، ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ اور جب میں نے خدا پہ توکل کیا ہے تو اب اس سے اگلا جو اس کا نتیجہ ہے یا اس کی تائیدی چیز ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کہ کوئی جاندار ایسا نہیں مگر اللہ نے اسے اس کی پیشانی سے پکڑا ہوا ہے۔ تو تم سب مل کر میرے خلاف سازش کرو، مجھے کوئی مہلت نہ دو اور مجھے شہید کرنے کی، مجھے نقصان پہنچانے کی ساری سازشیں کر لو۔ میں نے خدا پہ بھروسہ کیا ہے اور میرا خدا وہ ہے کہ ہر ایک کی پیشانی اس کے ہاتھ میں، تو کوئی ہل بھی نہیں سکتا میرے مقابلے میں۔ تو تم سب مل کر بھی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکو گے جبکہ میری حفاظت کرنے والا میرا رب ہے۔ تو یہ حضرت ہود علیہ السلام کا جو توکل ہے یہ اس کا بیان۔ پھر اس کے بعد وہی ہوا کہ قوم نہیں مانی، اللہ کا عذاب آیا۔ خدا فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے ہود اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو نجات دی اپنی رحمت سے، اور ہم نے ان کو بہت بڑے عذاب سے، سخت عذاب سے، گاڑے عذاب سے نجات عطا کی۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ صالح علیہ السلام کے تذکرے میں وہ مشہور واقعہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کا معجزہ عطا کیا تھا، کہ آپ کو ایک اونٹنی عطا کی گئی جو ایک پہاڑ سے نکلی، اور آپ نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ اس اونٹنی کو نقصان نہ دینا ورنہ عذاب میں آ جاؤ گے، لیکن قوم نے اس اونٹنی کے جو پاؤں تھے وہ کاٹ دیے اور نتیجے میں پھر ان پہ عذاب آ گیا۔ تو یہ پورا واقعہ ہے۔ اچھا، اس کے اندر ایک بطور خاص جو باتیں ہیں جو ہمارے لیے سوچنے والی ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے انہیں توحید کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی، اور قوم کیسی تھی؟ قوم ایسی کہ پہاڑوں کے اندر بڑے بڑے مضبوط گھر بنانے والی،
پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر گھر بنا دی. یعنی کہ کس زمانے کی بات ہے یہ؟ کو ہزاروں سال پہلے. تو اس زمانے میں پہاڑوں کو تراش کے گھر بناتے تھے. آج بھی عرب شریف کے اندر یہ موجود ہے. یہ میں اس بستی میں گیا ہوں، میں یہ جس بستی کا تذکرہ ہے جہاں پر یہ گھر بنے ہوئے، مدائن صالح اسے کہتے ہیں. تو اس بستی میں جاتے ہیں تو وہ حیرت ہوتی ہے کہ پہاڑوں کو تراش کے گھر بنے ہوئے ہیں، عدالتیں، کورٹ بنی ہوئی ہے، گھر بنے ہوئے، کنویں بنے ہوئے. یہ بڑا بہت وسیع ایک وہ ہے ایریا ہے. تو اب اتنی مضبوط قوم، حضرت صالح علیہ السلام نے جب ان کو سمجھایا تو انہوں نے کیا جواب دیا آگے سے؟ کہنے لگے یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا، کہ اے صالح ہمیں تمہاری ان باتوں سے پہلے جو تم ہمارے بتوں کو برا کہتے ہو اور ہمیں خدا کی طرف بلاتے ہو اور ہمیں یہ بتاتے ہو کہ ایک دن سب نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، تو یہ جو باتیں بیان کرتے ہو، تمہاری ان باتوں سے پہلے ہمیں تم سے بڑی امیدیں تھیں کہ تم بڑے ذہین تھے، بڑے سمجھدار تھے، بڑا سلجھا ہوا ایک سوچ رکھتے تھے، تو ہمیں تم سے بڑی امیدیں تھیں. یہ تم نے کون سی باتیں شروع کر دی؟ یہ کیا چیز ہے؟ بات یہ ہے کہ جب تک کوئی بندہ اپنی قوم کے انداز، طریقے، رسوم، رواج کے ساتھ چلتا ہے تو قوم اس کے ساتھ چلتی. لیکن جب کسی موقع پہ کوئی بندہ اللہ رسول کے احکام کی طرف آتا ہے اور شریعت پر عمل کرنے کی بات کرتا ہے اور سنتوں پر عمل کی طرف آتا ہے، تو اب کبھی اس کا باپ، کبھی ماں، کبھی بیوی، کبھی گھر والے، کبھی بھائی، کبھی رشتہ دار، اب یہ سب اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ یار ہمیں تو تم سے بڑی امیدیں تھیں، تم یہ کرو گے، وہ کرو گے، یہ تم کیا پڑ گئے ہو؟ یہ داڑھی، ماما، ٹوپی، نمازیں، مسجد، اور یہ تسبیح اور ذکر اذکار اور یہ مولویوں والی باتیں، یہ کیا تم نے شروع کر دیا یار؟ ہمیں تو تم سے بڑی امیدیں تھی کہ تم بہت بڑے یہ بنو گے، ترم خان بنو گے، فلاں ہو جاؤ گے، فلاں ہو جاؤ گے. یہ کون سے کاموں میں پڑ گئے؟ یہ آج کا رویہ ہے جو آج کئی جگہ پر پیش آتا ہے. اور کئی جگہ اب تو یہ ہے کہ چونکہ اس کو بیان نہیں کیا جاتا، ورنہ تو ایک زمانہ ہوتا تھا کہ جیسے گھر کا کوئی فرد کو دینی ماحول کی طرف آیا تو پورا خاندان اس کے پیچھے پڑ جاتا تھا. کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب، تم کیسے اکیلے جنت میں جا سکتے ہو؟ ٹھیک ہے، ہم ساری دوسری طرف، تم ادھر نہیں، ہمارے ساتھ چلو. تو لوگ جو ہے، خاندان والے جو ہے، وہ اس کو دین پر عمل کرنے سے، مسجد میں جانے سے، دینی وضع کتاب بنانے سے روکتے تھے. اور یہی باتیں ہوتی تھی کہ یار ہمیں تو تمہیں بڑی ہوپ تھی تم سے کہ تم تو ہمارے ساتھ یہ کرو گے، وہ کرو گے. اب تم ہر بات میں شریعت لے آتے ہو، ہر بات کے اندر حلال حرام لے آتے ہو کہ نبی یہ نہیں کرنا یہ حرام ہے، یہ نہیں کرنا یہ ناجائز ہے. یار اس طرح زندگی تھوڑی گزرتی ہے. یہ کیا باتیں شروع کر دی؟ تو یہ رویہ کیا ہے؟ یہ ہمیشہ سے جو خدا کے نافرمان ہیں ان کا انداز ایسا ہی رہا ہے. تو یہ حضرت صالح علیہ السلام سے بھی ان کی قوم نے یہی کہا کہ یہ آپ نے کیا باتیں شروع کر دی ہیں، یہ تو ہماری سمجھ میں آنے والی نہیں. تو بہرحال پھر نتیجہ وہی ہوا کہ قوم جو ہے کسی اور راہ پہ چلی اور نتیجے کے اندر وہی خدا کا عذاب آیا اور یہ سب کو ہلاک کر دیا گیا. اس کے بعد درمیان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بشارت دی. بشارت کیا تھی؟ بشارت ان کو دی کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو